میں نے بڑا ہی سادہ سوال آپ سے پوچھا جی کہ مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں ہم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، پاکستان میں کیوں نہیں؟ مسجد حرام اور مسجد نبوی یا پورے سعودی عرب میں جہاں پر ایک مسلک ریاست کا ہے وہاں تو جس مسجد میں آپ جائیں گے آپ کو وہی مسلک ملے گا، مگر پاکستان یا ہندوستان یا بنگلہ دیش یہاں پر ریاستی مسلک مسلط نہیں ہے. تو جہاں پر ریاست کے ہاتھ میں مذہب ہے تو وہاں تو ریاست کا کنٹرول ہوگا، جس کو وہاں پر وہ آپ مجبوری میں نماز پڑھتے ہیں؟ وہ جی آپ مجبوری میں نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، مطلب ہے کہ ہمیں فرض کریں کہ وہاں اپنے خیالات کے اظہار کا برابر موقع نہیں ہے. فرض کریں کہ تہران ہے، تہران میں اہل سنت کی ایک بھی مسجد نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اہل سنت کو وہاں مسجد بنانے کا موقع دیا جائے تو وہ چاہیں گے کہ ہماری مسجد ہو جائے. فرض کریں کہ تہران ہے، تہران میں اہل سنت کی ایک بھی مسجد نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اہل سنت کو وہاں مسجد بنانے کا موقع دیا جائے تو وہ چاہیں گے کہ ہماری مسجد ہو جائے. میں پہلے قبلہ کی تھوڑی سی بات جو انہوں نے فرمائی ہے، اس بات سے تو اتفاق ہے کہ خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ساری دنیا کو تو ایک امت یا ایک عقیدہ، عقائد کا جو فرق ہے یہ انسانی سوچ فکر ان کے اذہان کی ترجمانی کرتا ہے. اور قرآن کریم نے فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے حق و باطل کے راستوں کی نشاندہی کر دی. اب وہ جس راستے کو چاہیں اختیار کریں، دنیا میں ان کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی انہیں فورس نہیں کر سکتا. جہاں تک انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سعودی عرب میں چونکہ حکومت کے ریاست کے اختیار میں ہے مساجد کا سلسلہ، ہم اجباری طور پہ وہاں پہ نماز نہیں پڑھتے، اختیاری ہوتی ہماری نماز. ہمیں تو سعودی ریاست مجبور نہیں کرتی کہ ہم ان کی جماعت کو جا کے فالو کریں. ہمارے فقہائے اسلام کا یہ فتویٰ ہے کہ جہاں پہ کوئی مسلمان پیش نماز جماعت پڑھا رہا ہو وہاں تم جاؤ اور جا کے اس کی جماعت کو فالو کرو، اور تمہاری وہ نماز صحیح ہے اور تمہیں اپنے ہوٹل میں واپس آ کے یا کمرے میں آ کے اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد الحرام میں، مسجد النبی میں، کعبۃ اللہ میں جہاں بھی مسلمانوں کی جماعت ہو رہی ہو، اور ہم نے خود نمازیں پڑھی ہیں، وہ پاکستان ہو یا وہ سعودی عربیہ. جو انہوں نے تہران کے بارے میں فرمایا وہ میری گزارش یہ کہ تہران میں چونکہ سنی کمیونٹی نہیں ہے، وہاں پہ عیسائی ہیں، ان کے چرچز ہیں، انہیں عبادت کا موقع دیا جاتا ہے. لیکن اصفہان میں دوسرے مقامات پر ان کے دوسرے صوبوں میں سینکڑوں کی تعداد میں اہل سنت کی مساجد ہیں، اور وہاں پہ تو ایسا کوئی اہل سنت یا تشیع میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. جیسے پاکستان میں یا انڈیا میں بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہاں ایسا کوئی مسئلہ. جو انہوں نے تہران کے بارے میں فرمایا وہ میری گزارش یہ کہ تہران میں چونکہ سنی کمیونٹی نہیں ہے، وہاں پہ عیسائی ہیں، ان کے چرچز ہیں، انہیں عبادت کا موقع دیا جاتا ہے. لیکن اصفہان میں دوسرے مقامات پر ان کے دوسرے صوبوں میں سینکڑوں کی تعداد میں اہل سنت کی مساجد ہیں، اور وہاں پہ تو ایسا کوئی اہل سنت یا تشیع میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. جیسے پاکستان میں یا انڈیا میں بعض اوقات مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے.